نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحاب محمد وبارك وسلم عليه جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو، جہاں کہیں بھی ہیں آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ رہیں، کیونکہ یہ کنیکشن جو ہے، یہ جو رابطہ ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے. جب تک کنیکشن نہیں ہوتا ہم کچھ بھی نہیں پا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اندر آپ کو یہ جتنے بھی یہ موبائل ڈیوائسز ہیں اور آپ کے کمپیوٹرز ہیں واٹس ایور، یہ کنیکشن کے ساتھ ہیں، وائی فائی کے ساتھ ہیں. اگر آپ کا آن ہے یا آپ کے پاس ایسی اویلیبلٹیز ہیں کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکیں، دین آپ کی یہ پروڈکٹ، یہ ڈیوائس آپ کے لیے فروٹفل ہے. ادروائز یہ بالکل ویسٹ ہے، بند ہے، ڈبہ ہے. تو یہی حال انسان کا ہے. انسان کا کنیکشن اگر اپنے رب کے ساتھ ہے اور جتنا مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ ہوگی اور اس کے درمیان کمیونیکیشن ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم ذکر کرو میرا اپنی محفلوں میں ذکر کروں گا تمہارا اس سے بہتر اپنی محفلوں میں. اور رب کی بہتر محفلیں کیا ہیں؟ فرشتوں کی محفلیں، نیک ارواح کی محفلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو میرا. اب ذکر کیا ہے؟ بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ذکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو ذکر کیا ہے کہ آپ کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ یہ جان لیجئے کہ جب دو افراد بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کسی کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو رب کا ذکر بھی ایسے ہی ہے. آپ تنہا ہیں، آپ کو کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں ہے. رب کہتا ہے جہاں پر تم ہوتے ہو وہاں پر میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. دو ہے تو تیسرا میں ہوں، تین ہے تو چوتھا میں ہوں، چار ہے تو پانچواں میں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں موجود تھے. تو آپ نے دیکھا کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ صحابہ جو ہیں، وہ ایک پنڈال سا بنا کر، ایک کٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ذکر کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس گئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا واقعی تم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے جھوٹ نہیں بہ رہے، ہم واقعتاً اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہیں. آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر واقعہ ہی تم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہو تو جان لو فرشتوں نے تمہاری اس محفل کو، اس کو ڈھانپ رکھا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. رب کے نور کے اندر ہو تم، اور جتنے دیر تک تم ذکر کرو گے رب کا، رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے اوپر اپنی رحمت کی نچھاور دے گا، بخش دے گا تمہیں اور جنت عطا فرمائے گا. اللہ کو اپنا ذکر سننا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اپنا ذکر سننا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں، دنیا کی جتنی بھی آپ گاسپس کریں، بات کریں، لیکن اس میں کچھ ذکر اللہ اور اس کے رسول کا ضرور کیجیے. کیونکہ جو زبان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتی رب کو سخت ناپسند ہے. اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے، اس پہ درود بھیجا جائے، ذکر کیا جائے اس کا. اور بہترین ذکر جو ہے آپ ہر وقت تجدید ایمان کرتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
1,24,000 जो पैगंबर आए वो सब के सब जो थे उनके पास ला इलाहा इल्लल्लाह का ही जिक्र था। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर कलमे को पूरा कर दिया गया, 1 यूनिट कर दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी और रसूल हैं क़यामत तक के लिए। तो उनकी तालीमात भी क़यामत तक के लिए हैं, उनकी फरमुदात भी क़यामत तक के लिए हैं। मैंने अपने एक लेक्चर में कहा था अव्वल लाहिर ज़ाहिर बातिन, अल्लाह की भी सिफात है, अल्लाह के नबी की भी सिफात है। इसको जानिए, इस पे गौर कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, मैं कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे आपके अंदर इबहाम पैदा हो, लेकिन जो नज़र वाले हैं, जो उस इश्क राह के अंदर हैं, वो समझ लेंगे इस बात के अंदर क्या है। अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है अपना जिक्र सुनना, अपनी तारीफ सुनना। अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है अपने नबी के ऊपर दुरूद सलाम का भेजना, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों तुम भी भेजो, अगर ईमान वाले तो भेजो। ईमान वालों को मुखातब किया जा रहा है, यकीन वालों को मुखातब किया जा रहा है। तो कनेक्शन जितना मजबूत होगा रब के साथ उतना ही ज़्यादा आपको अता होगी, उतना ही ज़्यादा मिलेगा। एक और हदीस मुबारक मैं पढ़ रहा था, बहुत प्यारी हदीस, कि एक जगह पर जब लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान की तर्जुमा तफसीर बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हैं, आपकी प्यारी बातों को बयान करते हैं और तज़किरा करते हैं, आपकी मदाह करते हैं, तो फरिश्ते जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं वो घेर लेते हैं वहाँ पर, एक के दूसरे को बुलाते हैं, दूसरा तीसरे को बुलाता है, अपने परों के साथ उस महफिल पे साया कर लेते हैं। अल्लाह की रहमत उसमें आ जाती है। जब फरिश्ते वापस जाते हैं तो रब पूछता है, जबकि रब को तो इल्म है सब कुछ, लेकिन रब पूछता है कि मेरे बंदों को तुम कहाँ से आ रहे हो और किस हालत में से देख कर आ रहे हो। वो कहते हैं कि रब हम आज एक महफिल में गए, वहाँ पर तेरा और तेरे नबी का जिक्र हो रहा था। अच्छा, वो क्या मांग रहे थे? या अल्लाह, वो तुझसे जो है जन्नत का तकाजा कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे। क्या जन्नत देखी उन्होंने? कि नहीं यार, अब जन्नत देखी नहीं है, लेकिन उनके अंदर सुना है उन्होंने, पढ़ा है उन्होंने और यकीन है उनको कि तू उनको अता करेगा। अच्छा, और क्या कह रहे थे? वो कहा कि वो जहन्नम से दूरी मांग रहे, निजात मांग रहे जहन्नम से। कब जहन्नम से निजात मांग रहे? मतलब क्या जहन्नम के अजाब को देखा उन्होंने? क्या जहन्नम के बारे में उन्होंने क्या जानते हैं? वो क्या बारी ताला वो जो तेरे नबी ने फरमाया, जो कुछ भी, वो सब कुछ उसके ऊपर वो जानते हैं, दिल से यकीन रखते हैं, तो उसे मुलाकात करने का, मिलने का तो उसे यकीन रखते हैं। अल्लाह पूछता है कि अगर वो जन्नत को देख लेते तो क्या करते? कहा कि फिर तो बेहतरीन अमल करते, बेहतरीन अमल करते, और जहन्नम के अजाब को देख लेते तो अल्लाह बिल्कुल दूर भागते बुराइयों से। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि जाओ जाकर इस महफिल को खुशखबरी सुना दो कि मैंने इनको बख्श दिया है, इनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और जन्नत की बशारत दे दो इनको। तो एक फरिश्ता कहता है कि बारी ताला, वो शख्स जो लास्ट में बैठा हुआ है वो तो दर्द सुनने के लिए नहीं आया था, वो तो जिक्र सुनने के लिए नहीं आया था, वो तो किसी काम आया था और यहाँ बैठ गया, तो क्या वो भी इसमें शामिल है? तो अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि बेशक बेशक आज इस महफिल में बैठा हुआ हर वो शख्स, चाहे वो इस नीयत से आया है या नहीं, बख्शा हुआ। मेरी रहमत बहुत वसी है, तो रब से उसकी रहमत को मांगिए, रब से उसकी रहमत की तलब कीजिए, मांगिए उससे, मुसलसल मांगिए उससे। जितना मांगते जाएंगे वो देता जाएगा, मांगते जाएंगे वो देता जाएगा। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है। तो मेरा टॉपिक जो है आपके साथ ये राब्ते का है, कनेक्शन का है, कि हमारा रब के साथ राब्ता कैसे हो जाए। एक तो 5 वक्त की नमाज आपने पढ़नी है, ठीक है जी, और अपनी ज़ुबान को गीबत से, चुगली से, बहतान से, इल्ज़ाम से, गिले से, शिकवे से
تانا زنی کرنے سے، دل آزاری کرنے سے آپ نے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور جب آپ ان سارے کاموں کو کر لیں، رات کا جب پچھلا پہر آ جائے تو ہاٹ لائن آن ہو جاتی ہے. ایک خاص آپ کے پاس آپ کو پیکج ملتا ہے، اس کو کلک کیجئے، آن کیجئے اور تہجد کے بیٹھ جائیے. یہی ہے وہ ہاٹ لائن جس وقت رب آن ہے، ہر وقت آن ہے، لیکن اس وقت اعلان کے ساتھ آن ہے. منادی کر دو، رب کہتا ہے پھر جاؤ منادی کر دو، اعلان کر دو. کوئی ہے جو مجھ سے چاہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے. جو طلب کرے گا دیا جائے گا، جو مانگے گا عطا کی جائے گی. پھر اس وقت جو بھی اٹھتا ہے اپنے رب کے سامنے سر بجود ہو جاتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے. تو واحد وہ نماز ہے تہجد کی جس کے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں. اپنے دل کے سارے پھپولے پھول لیجیے، اس کے سامنے رکھ دیجیے، اس کے سامنے جھک جائیے، اس کے سامنے عاجزی کیجیے، اس کے سامنے. دنیا کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں آپ، منسٹرز کے پیچھے، بیوروکریسی کے پیچھے، بزنس مینز کے پیچھے. میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے. ان کا خدا کوئی اور ہے؟ سب کا خدا ایک ہے، رب السماوات والارض. آ جائیے رب کی طرف، جھک جائیے رب کی طرف، بنا لیجیے اپنا رابطہ. اس سے کہیے وہ ان کا بھی رب ہے، وہ خود ان کو آپ کے دروازے پہ بھیج دے گا، وہ خود غائب سے آپ کی مدد فرما دے گا. لیکن شرط اتنی ہے کہ صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہ ہو. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا رابطہ اس سے بنا لیجیے. دیکھیں ایک گھر کے اندر بجلی کے تمام اپلائنسز موجود ہیں، سب کچھ ہے، وائرنگ سب کچھ ہوئی ہے، لیکن پیچھے کرنٹ نہیں ہے. جب تک کرنٹ نہیں آئے گا اس وقت تک سب کچھ بیکار ہے. ٹھنڈی مشینیں بھی بیکار ہیں، آپ کے موبائلز بھی، آپ کے یہ سب کچھ جو چارجیبل چیزیں ہیں وہ سب کچھ سب بیکار ہیں. لائٹس آن نہیں ہے، فین آن نہیں ہے، اے سیز نہیں ہے، سب کچھ جو بھی آپ کے لیے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے پروڈکٹس ہیں وہ سب کچھ آف ہیں. What will you do that time? You will check the electricity, you will check the voltage, you will check the connection, you will check the current. آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ کیوں نہیں آ رہا، کہاں پر پرابلم ہے. میرے گھر کے اندر، میٹر میں، باہر، پول پہ یا گریڈ اسٹیشن میں کیا ہے مسئلہ؟ اگر سب طرف لائٹ آ رہی ہے تو آپ کے گھر نہیں آ رہی، تو یو ہیو ٹو چیک یور کنیکشن. آپ کا کنیکشن ویک ہے جی، آپ کا کنیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کنیکشن یا تو آف ہو چکا ہوا ہے، راستے میں سے کیبل کٹ کی ہوئی ہے، یا پھر آپ کی جو وولٹیج کم آ رہے ہیں، آپ کی چیزیں آن نہیں ہو سکتی. ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہوا ہے، یہ وولٹیج کم ہونے کی نشانی ہے. کم وولٹیج ہے ہمارے اندر، زنگ لگ چکا ہے. ہمارے دل جو ہیں رب کی طرف نہیں ہیں، اور ان کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے. اللہ سے ہم بہت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، سب کچھ مانگتے ہیں. لیکن کبھی یہ کہا کہ اللہ جو تجھے پسند ہے وہ دے دے. اللہ وہ کام کروا جس سے تو راضی ہے، وہ چیز کھلا جو میرے لیے فائدہ مند ہے. اللہ حرام سے بچا، کبھی نہیں. بہت کم ہیں، لمیٹڈ ہے جو لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں. آج کے نفسا نفسی دور کے اندر ہر شخص سے چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، کسی بھی طور پہ مل جائے. پیسہ پیسہ پیسہ، آسائش آسائش، لگژری لائف. اللہ کے بندو، 2 گز کفن اور وہ جو آپ کی قبر ہے، بس وہی ہے. دیکھیے آج جو بڑے بڑے اپنے کمروں کے اندر ٹھنڈی مشینوں کو لگا کر سونے کے عادی، جن کی ایک ایک ہلکی سی کھٹک کے اوپر بھی جن کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی تھی، آج وہ بارشوں کے موسم میں وہاں پر قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کوئی نہیں ہے ہم کو پوچھنے والا، کوئی نہیں ہے ہم کو جا کر پوچھنے والا. ان کی اپنی اولاد بھی اپنے کمروں میں ایسی آن کر کے سوئی ہوتی ہے. کون ہیں، کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں جن کے نہیں ہیں. جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پہ ارواح کو جسموں کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز زیارت قبر کیا کرو. اس دن جب تم جاتے ہو اور قبر کی زیارت کرتے ہو، وہاں پہ جا کے جب تم ان کو فاتحہ پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو ان کے لیے، تو وہ سنتے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں. تو ایک بیٹا، اس کے پاس کیا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی ماں یا باپ کی قبر پہ جائے، وہاں پہ جا کے کچھ لمحے گزارے؟ پیدا کیا انہوں نے، پرورش پایا دی، پروان چڑھایا، تعلیم دی، کاروبار کرایا، نوکریاں دی، سب کچھ کر دیا، گھر بار کر دیا، بیاہ دیا. تو آج وہ اتنے انجان ہو گئے. آپ ان کو یاد کریں گے نا تو در حقیقت آپ اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو یاد کر رہے ہیں. قبرستان جانا یاد دہانی ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت بڑی ظالم چیز ہے. اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک گھر میں 5 مرتبہ دن میں نظر کرتا ہوں، اور تم سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ میں گھر والوں کو جانتا ہوں. 5 مرتبہ میں نگاہ کرتا ہوں ہر گھر میں کہ کہیں آج مجھے یہاں سے کسی کو لے جانا تو نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا، وہاں پہ اسرائیل موجود تھے. اس نے دیکھا ان کو اور تھر تھر کانپنا شروع کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دیجیے. انہوں نے ہوا کو حکم دیا، اللہ نے حکمرانی دی سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پہ. پلک جھپکنے سے پہلے اس کو دور دراز جزیرے میں پہنچا دیا. جب وہ وہاں پر قدم رکھا، اس نے اسرائیل کو وہاں پایا. اس نے کہا کہ میں آپ سے ڈر کے تو یہاں پر آیا ہوں. کہا آپ مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے. اللہ اکبر. کہا میں تمہیں اس لیے گھور رہا تھا کہ اس وقت میں تمہاری جان قبض کرنے کا حکم رب نے مجھے دیا تھا، میرے پاس یہ ٹائم پرسکرائب تھا، لیکن میں حیران تھا کہ تم ادھر ہو اور یہ کوسوں دور ہے. میرے دیکھنے سے میری مشکل تم نے آسان کر دی. تم نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، انہوں نے ہوا کو حکم دیا، اس نے تمہیں یہاں پہنچا دیا، آجو تمہارا ٹائم آ گیا. اس کی جان لے لی. تو موت برحق ہے، کفن پر شک ہے. موت برحق ہے. اگر ہوا میں ہی چترے اڑ گئے، پچھلے دنوں کریش ہوا دیکھا آپ نے، پانی میں ڈوب کے مر گئے، پتہ کوئی نہیں، جانوروں نے لاش کو کھا لیا، کہاں پہ کفن، کہاں پر سب کچھ. مرنا سب نے ہے، ہم سب نے جانا ہے. بہترین موت وہ ہے، بہترین موت ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے آئے. موت سے مت ڈریے، تیاری کیجیے اس کے لیے. اور اس کے لیے کنیکشن بہت ضروری ہے، رابطہ بہت ضروری ہے. رب کے ساتھ ربط بنا لیجیے، رب کے ساتھ رابطہ بنا لیجیے. پھر وہ خود آپ کو پیغامات دے گا، پھر وہ خود میسیجنگ کرے گا آپ کے ساتھ. تو خدا را اپنا کنیکشن چیک کیجیے، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں خرابی تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری اس کنیکشن کی بات کے اوپر آپ عمل کریں گے اور اس پہ فوکس کریے، اس کو دیکھیے کہ کہاں پر ہم کمزور ہیں. نماز میں، ذکر میں، ایمان میں، یقین میں کہاں پر کمزوری ہے، کہاں پر گڑبڑ ہے. کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں جیسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں پڑھ کے دکھائیں؟ کہ ہماری دعائیں ویسی ہیں، کہیں اس میں شرکیہ الفاظ تو نہیں ہے، اس میں کچھ اور معاملات تو نہیں ہے؟ جانیے ان چیزوں کو، ڈسکور کیجیے. علم کے آ جانے کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنے سے اندھیرا آپ کی آنکھوں کا، آپ کے من کا اندھیرا ہے. روشنی آ چکی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، قرآن کی صورت میں مبین ہے، سلطان مبین ہے یہ. تو سیکھیے، جانیے، اہل علم کے پاس بیٹھیے جو آپ کو بتائیں، سمجھائیں. میری دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.